اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 13، سورۃ البقرہ مبارکہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ما ننسخ من آیات او ننسیھا ناتی بخیر منہا او مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ بلی من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ رکوع نمبر 13 ترجمہ کرتے ہیں، اور اس میں آج بڑی خوبصورت بات شروع ہوتے ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اپنے توجہ کے ساتھ اس آیت کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ یہاں پر کون سی ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانے کی ضرورت محسوس کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا، نہ کہا کرو، مت کہا کرو، رائنا، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا۔ ایک لفظ کی اللہ تعالیٰ یہاں پر نفی کر رہے ہیں، رائنا، کہ رائنا نہ کہا کرو، اور اس کی جگہ پر کیا کہا کرو، انظرنا۔ یہ بعد میں ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ واسمعوا، اور ان کی بات غور سے سنا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ کہا کرو رائنا، بلکہ کہا کرو انظرنا، اور ان کی بات غور سے سنا کرو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اور جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب میں سے تو وہ تو بالکل پسند نہیں کرتے یہ، وللمشرکین، اور نہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی پسند نہیں کرتے۔ ان ینزل علیکم خیر من ربکم، کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی بھلائی اتاری جائے، کوئی خیر کی بات آپ کے اوپر نازل کی جائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے، مخصوص کر لیتا ہے، خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیات، جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں، او یا ننسیھا ناتی بخیر منہا، یا اس کی جگہ پر ہم کوئی دوسری اس سے بہتر آیت لے کر آتے ہیں، او یا مثلیھا، اس کی مانند یا اس جیسی کوئی لے کر آتے ہیں، تو علم تعلم، کیا تجھے علم نہیں ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کے لیے بادشاہی ہیں۔ یہ ساری جتنی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے نا، اللہ کہتا ہے یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارا اللہ کو چھوڑ کر، دون اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہ کوئی تمہارا دوست ہوگا اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تسألوا، تم سوال کرو، تم پوچھو،
پوچھو رسولکم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما سئل موسیٰ من قبل جیسا تم ان سے پہلے موسیٰ سے پوچھا کرتے تھے، یعنی جس طرح سے تم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے تو اسی طرح سے تم اپنے اس رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تم سوال کرو۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اللہ کہتا ہے اور کفر کو تم ایمان سے، یہ جو لوگ ہیں نا، اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَبَدَّلْ، اور جو بدل لیتا ہے کفر کو ایمان سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ اللہ کہتا ہے بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ وَدَّ کثیر من اہل الکتاب، دل سے یہ جو اہل کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ دل سے چاہتے ہیں، ان میں سے کثرت سے لوگ، یعنی کہ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو یہ دل سے چاہتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ جب جو ایمان لے آتے ہیں لوگ تو وہ ایمان لانے کے بعد پھر سے ان کو ہم کافر بنا دیں، حسد من عند انفسہم، یہ اس وجہ سے کہ وہ حسد کرتے تھے، جو ایمان لے آتے تھے ان لوگوں سے پھر یہ حسد کرتے تھے یہودی لوگ یا کافر لوگ، اور وہ چاہتے تھے ایمان لانے کے بعد یہ جو ایمان والے ہو گئے نا ان کو دوبارہ پھر ہم کفر کی طرف ہم لوٹا دیں اور ان کا دوبارہ پھر ہم ایمان خراب کر دیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ بوجہ اس حسد کے جو ان کے انفسہم، ان کے نفسوں کے اندر جو پایا جاتا تھا، جو حسد ان کے جانوں میں ہوتا تھا، اور من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد جب کہ حق بھی واضح ہو چکا ہے، فاعفوا واصفحوا، تو اللہ کہتا ہے کہ ان پر بس ان کے لیے تو یہ ہے کہ ان کو معاف کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ بامرہ، کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ آ جائے، یاتی اللہ، اللہ تعالیٰ لے آئے بامرہ، ان کے معاملے میں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی اور حکم بھیج دے یا لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کیا کرو، واتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیا کرو، وما تقدموا لانفسکم من خیر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے انفسکم، اپنے نفسوں کے حوالے سے، اپنی نیکیوں کے حوالے سے، تو اللہ کہتا ہے من خیرن، جو اللہ کہتا ہے خیرن تاجدوہ عند اللہ، تو جو اللہ کہتا ہے جو تم اپنے نفسوں سے، اپنی جانوں سے تم آگے بھیجو گے، تو جو یعنی کہ نیکیوں کے حوالے سے، تو اس کا جو اجر ہے، اس کا جو بدلہ ہے عند اللہ، وہ اللہ کے پاس تم ضرور پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے، بصیر، اور اسم فاعل کا صیغہ ہے، دیکھنے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو یا جو تم کر رہے ہو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا کس نے کہا؟ یہ جو یہودی اور کافر لوگ تھے انہوں نے کہا لن يدخل الجنت، کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا الا مگر من کان ہودن و نصارا، جو یہ یہودی ہیں، ہودن یہودی، اور او یا نصارا عیسائی ہیں۔ تو یہ دو قسم کی قومیں ہیں جن کا یہاں پر اس وقت ذکر کیا گیا کہ یہودی اور عیسائی وہ کہا کرتے تھے کہ جنت میں ہمارے سوا اور کوئی داخل نہیں ہوگا، اپنے آپ کو جنتی بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا تل کا امانیہم، یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، اپنے پاس ہی اللہ کہتا ہے انہوں نے یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ کل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیں، آپ ان کو فرما دیجئے، ہاتو برہانکم، کہ تم اگر یہ سمجھتی ہو نا کہ جنت میں صرف یہ یہودی اور نصارہ ہی جائیں گے، یہ عیسائی اور یہودی بس جنت کے حقدار ہیں اور ان کے علاوہ تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو پھر اس کے اوپر ہاتو برہانکم، کوئی دلیل لے کر آؤ، لاؤ کوئی دلیل اس کے اوپر، ان تم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی اس بات میں جو تم یہ بات کہہ رہے ہو نا کہ صرف جنت تمہارے لیے ہے اور تمہارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو اگر تم سچے ہو تو اس کے اوپر کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی برہان لے کر آؤ، کوئی حجت لے کر آؤ۔ بلا، اللہ فرماتا ہے جی ہاں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا، وہو محسن، اور وہ پھر اللہ کہتا ہے وہ میرا جو بندہ ہے وہ مخلص بھی ہو، تو فلاح اجرہ عند ربہ، تو اس کے رب کے پاس اس کے لیے بہت اجر ہے، ولا خوف علیہم، اور ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے تھوڑا تفسیر دیکھتے ہیں واجب الاحترام، اس کے اندر اللہ
اللہ تعالیٰ کچھ باتیں ہیں جو ریپیٹ ہو کے آتی ہیں، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ پھر یہ قرآن کا یہ بہت ہی خوبصورت یہ اس کی شان ہے قرآن کی، کہ بہت ساری باتوں کو جب بار بار ریپیٹ کرتا ہے جگہ جگہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ اپنی شان بھی دکھاتا ہے، جیسے واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کہتا ہے میں قادر مطلق ہوں، اللہ کہتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بار بار اپنی شانیں بھی بتا رہا ہے کہ میری یہ شان ہے۔ تو یہ شان گھٹانے والے جو شرک کرنے والے یا مشرک ہیں یا جو بھی ہے اس طرح کے جو لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں، وہ نہ اللہ تعالیٰ کی شان کو گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شانیں خود بیان فرما دی ہیں۔ تو رکوع نمبر 13 کی آیت نمبر 104، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا یا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے، نہ یہاں پر یہودیوں کو اللہ نے مخاطب کیا، نہ یہاں پر عیسائیوں کا، نہ منافقوں کا، نہ مشرکوں کو، صرف ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا کرو تو رائنا کا لفظ نہ کہا کرو۔ اس کا معنی تو یہ ہے نا کہ ہماری رعایت فرمائیے، رائنا ہماری رعایت فرمائیے، رعایت ہمارے ساتھ رعایت فرمائے۔ لیکن یہ لفظ جو رائنا، یہ ذو معنی لفظ عبرانی زبان کے اندر جو یہود جو لوگ تھے، نصارہ جو لوگ تھے، ان کی جو مادری زبان تھی وہ عبرانی زبان تھی، اسی لیے ان کے اوپر جو کتابیں بھی نازل ہوئی تھیں، توریت نازل ہوئی یا جو بائبل نازل ہوئی، وہ بھی عبرانی زبان کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اتاری تھیں۔ اور جب قرآن مجید نازل ہوا تو عربوں کی زبان جو تھی وہ عربی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی لینگویج میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اب یہ جو لفظ ہے رائنا، یہ قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں کے پر عبرانی الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں آیتوں کے اندر، تو رائنا بھی یہاں پر عبرانی زبان کے اندر گستاخی اور بے ادبی کے پہلو میں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ جب لوگ یہودی نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، دل سے ابھی پکے مومن نہیں ہوئے تھے، تو جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو دبے دبے لفظوں میں یہ بولا کرتے، زبان کو تھوڑا سا دبا کر اس لفظ کو بولا کرتے، جس میں گستاخی کا پہلو نمایاں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس لفظ کا استعمال منع فرما دیا، اور اللہ نے فرمایا یہ لفظ تم لوگوں نے بولنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ پر آپ لوگوں نے صرف بولنا ہے انظرنا، کہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کتنے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مقدم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لفظ کا بھی اللہ نے فرمایا کہ استعمال نہ کرو جس میں میرے محبوب کی شان میں کوئی گستاخی کا جس سے شبہ تک بھی پیدا ہوتا ہو۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تو ایسے شخص کو حد قذف لگانے کا حکم دیا۔ جناب آگے چلتے ہیں، اسی آیت کے حوالے سے جو رائنا اور انظرنا کا یہ جو بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رائنا کی جگہ پر پھر انظرنا فرمایا کہ یہ بولا کرو، مطلب ہماری طرف انظرنا، ہماری طرف نگاہ لطف فرمائیے۔ اور ساتھ ہی یہ فعل امر کا جو صیغہ واسمعوا، کہ غور سے سنا کرو، غور سے سنا کرو، اس بات کو سنا کرو، کان لگا کر سنا کرو، یہ یہاں پر حکم کے معنوں میں آیا ہے۔ جب فعل امر کا صیغہ آتا ہے نا، جب ہم امر بات کرتے ہیں تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ حکم کے معنوں میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا واسمعوا، کہ یہ حکم کے معنوں میں کیوں بولی، کہ جب میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بات کر رہا ہو نا، تو اور یا تمہیں کچھ سنا رہا ہو تو ہماتن گوش ہو کر سنا کرو، کان لگا کر سنا کرو میرے محبوب کی بات کو۔ اور آگے آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ پھر اسی بات کی طرف اشارہ ہے جو یہودیوں کو تو بہت دکھ تھا، کہ نبوت کا سلسلہ جو ان یہودیوں کو وراثت میں ملا تھا، نبی پے در پہ، نبی در نبی، نبی در نبی، تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تشریف لے کر آئے تو انہیں اس بات کا بہت زیادہ دکھ تھا، کیونکہ جو نبوت کا ایک سلسلہ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف سے چل رہا تھا، جس میں کم و بیش 4000 سلسلہ نبوت یہ چلا تھا، یعنی کہ بہت سارے اس میں انبیاء کرام تشریف لے کر آئے اللہ کے حکم سے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر یہ سلسلہ نبوت مکمل اللہ تعالیٰ نے کر دیا،
کیا اور آپ ختم الانبیاء بن کر تشریف لائے تو ان لوگوں کو بہت دکھ ہوا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ان کو بہت دکھ ہوا کہ یہ جو سلسلہ تھا یہ تو ہماری ہی طرف چلتا تھا، اب یہ سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے یہ چلا ہے تو یہ کاش یہ ہماری طرف سے مطلب تشریف لے کر آئے۔ تو ساتھ یہ آپس میں 6 منگوئیاں بھی کیا کرتے تھے کہ مکے میں اتنے بڑے بڑے رئیس تھے، مالدار لوگ موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا تھا عبد المطلب کے یتیم پوتے کا، اور آخر کیوں اللہ تعالیٰ نے اس یتیم بچے کا ہی آخر انتخاب کیوں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میری رحمت ہے، میں جس کو چاہوں عطا کر دوں، تمہیں اس بات کے اوپر کیا اعتراض ہے؟ آیت نمبر 106 کے آخر میں یہ جتنے اعتراض کرنے والے ہیں نا لوگ، ان کا منہ بند کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا میں قادر مطلق ہوں، جو چاہوں کروں، میری مرضی۔ پھر آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہود جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کرتے تھے، آپ دیکھیں ہم نے جو پیچھے رکوع پڑھے ہیں تو ان میں سورۃ اسی البقرہ مبارکہ کے اندر ہی گائے کا واقعہ گزرا ہے، گائے کا واقعہ گزرا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ تو ایک گائے ذبح کرنی ان لوگوں کی اتنی مشکل تھی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک گائے ذبح کرنے سے پہلے طرح طرح کے سوالات پوچھے، اور جب سوال کر کر کے تھک گئے تھے، کوئی اور ان کو سوال نہیں بن پڑ رہا تھا، تو تب کہیں جا کر انہوں نے پھر گائے کو ذبح کیا۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ جہاں پر اللہ مکمل کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے گائے کو ذبح تو کر دیا تھا لیکن کرتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے تھے، لگتا نہیں تھا کہ یہ ذبح کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہا ہے کہ یہود جس طرح سے موسیٰ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے نا، تو تم یہ کام مت کیا کرو، یہ ایمان والو تم یہ کام مت کیا کرو، جن کے کرنے کا وہ تمہیں حکم دے وہ بس کام کر لیا کرو، جن سے وہ منع فرما دیں تو ان سے منع ہو جایا کرو، اور سوال طرح طرح کے مت کیا کرو۔ آیت نمبر 109 کے تحت غور فرمائیے کہ یہود جس دولت ایمان سے خود محروم ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو ایمان کی دولت تھی اسے اللہ تعالیٰ نے محروم رکھا ہوا تھا، تو اسی حسد کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کو بھی ایمان کی دولت سے محروم کر دینا چاہتے تھے جو لوگ ایمان لے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ان لوگوں کی تمام سازشوں کا پتہ تھا، اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں نا ان تمام سازشیوں کو اور ان کی سازش کو، اس لیے اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان سازشوں سے آگاہ کرتے رہتے تھے۔ آیت نمبر 110 میں نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات ہوئی ہے۔ دیکھیے نماز ایک بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ نماز جس طرح سے ہمارے بدن کو پاک کر دیتی ہے، زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کر دیتی ہے، تو یہ دونوں کام ہی اللہ تعالیٰ نے بیک وقت کرنے کا حکم دیا کہ اللہ کہتے ہیں نماز بھی پڑھا کرو اور زکوٰۃ بھی دیا کرو، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نیکیاں لانے کی بات کرتا ہے۔ نیکی تو نیکی ہوتی ہے نا، نیکی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، نیکی تو نیکی ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر کسی کو اس کی نیکی کا بدلہ ضرور ملے گا اور پورا پورا ملے گا۔ آیت نمبر 111 اور 12 کے تحت اللہ تعالیٰ صاف صاف بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو عیسائیوں کا اور یہودیوں کا یہ جو عقیدہ ہے نا کہ بس جنت میں ہم جائیں گے اور ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کا یہ جو باطل عقیدہ ہے نا یہ سب ان کی من گڑت باتیں ہیں، انہوں نے اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے ہاں تو اس طرح کا کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ صرف میری جنت کے اندر صرف یہودی اور عیسائی ہی آئیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بتا دیا ہے کہ جو بھی کوئی میرا فرما بردار ہوگا، جو بھی کوئی رب کا فرما بردار ہوگا اور رب کے آگے اپنے آپ کو جھکانے والا ہوگا، رب کی بندگی کرنے والا ہوگا اور رب کے احکامات کی تعمیل کرنے والا ہوگا، تو اللہ کہتے ہیں ایسے سب لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو یقیناً بہت اچھا بدلہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو بہت پھر اچھے اچھے انعام رکھے ہوئے ہیں نا اپنے نیک لوگوں کے لیے، اپنے اچھے اچھے لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہی بنائے رکھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہی کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان کے اوپر عمل کرنے کی، اور اللہ پاک پروردگار جل جلالہ جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں منع ہی رکھے اور ہر طرح کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین اللہم آمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔